بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بیوی اگر ساتھ دے تو کس طریقے سے آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ بچی رہتی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک شخص جو ہے وہ کاروباری لین دین میں 12 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا، تو اب وہ گھر آیا، بڑا پریشان تھا، کیا کریں۔ اس کے پاس ایک پلاٹ تھا جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے تھی۔ بڑا سوچ سمجھ کے بعد میں اس نے فیصلہ کیا کہ قرض تو اتارنا ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں پلاٹ سیل کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک دو پراپرٹی ڈیلروں سے بات کی، پھر کوئی اوورسیز بندہ اسے مل گیا، محلے کا ہی، اس نے اپنا پلاٹ دکھایا، ان کا آپس میں ریٹ طے ہو گیا۔ 28 لاکھ میں پلاٹ وہ سیل کرنے جا رہا تھا۔ اب اوورسیز جو ہے اس نے بات کر لی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں بینک جا رہا ہوں، 10 لاکھ پیمنٹ آپ کو دیتا ہوں، باقی کچھ ٹائم بنا لیا تو اتنے ٹائم کے بعد جو ہے میں باقی کے پیسے ادا کروں گا اور رجسٹری کرا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ 10 لاکھ روپیہ لینے گیا اور وہ بندہ جو پلاٹ سیل کر رہا تھا وہ گھر آیا۔ اس نے کہا کہ اب بیوی کو بتا دیتا ہوں۔ بیوی کو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں مقروض ہو گیا ہوں کاروباری لین دین میں کوئی 10-12 لاکھ روپے کا، تو وہ جو ہمارا پلاٹ تھا وہ میں نے سیل کر دیا۔ تو بیوی نے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جو ہے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، ایک بار میرے ساتھ بات تو کرتے، مشورہ تو کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں اب کیا کروں، میں نے تو سیل کر دیا ہے، کہا پیسے لے لیے، کہا ابھی تو نہیں لیے۔ تو بیوی اٹھی، اندر گئی، اس نے زیورات لا کر دیے اور کچھ پیسے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے، اس نے کہا جب آپ خرچہ دیتے تھے تو جو اضافی بچ جاتے تھے وہ میں رکھتی رہی ہوں، یہ آپ پیسے لے لیں تو یہ زیورات بیچ دے۔ تو یہ تقریباً زیورات بیچ کے اور وہ پیسے ڈال کے تقریباً کوئی 7-8 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، باقی میں کچھ آپ کو اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے ماموں سے ادھار پکڑ دیتی ہوں، تو آپ یہ اپنا قرض ادا کر لیں، بعد میں آہستہ آہستہ وہ دے دیں گے، تو آپ برائے مہربانی یہ پلاٹ نہ بیچیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ پیمنٹ باہر سے اوورسیز کی آنی تھی تو وہ نہیں آئی، تو وہ کہتا ہے جی ابھی پیمنٹ نہیں آئی ہے، تو اسے بھی بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے بھائی، آپ کی میری ابھی کی بات ہے، اگر آپ ابھی پیسے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو پلاٹ نہیں دے رہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی بندہ اچھا تھا۔ تو پلاٹ جو ہے وہ سیل نہیں ہوا، کینسل ہو گیا۔ میاں بیوی بازار گئے، زیورات بیچے، پیسے لیے اور قرض جو ہے وہ ادا کر لیا، جو اوپر کے پیسے پکڑے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ادا کر دیے۔ تو اس طریقے سے قرضہ بھی اتر گیا اور وہ پلاٹ بھی بچ گیا، اور وہ پلاٹ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو بیوی نے ساتھ دیا تو پراپرٹی جو ہے وہ بچ گئی۔ اور دیکھیں جب اچھی بیویاں ہوں تو مکان بچے رہتے ہیں، پراپرٹیاں بچی رہتی ہیں اور زیورات وغیرہ پھر بن جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر بیویاں فضول خرچ ہوں، شوہر کی آمدن جو ہے وہ ماہانہ 50,000 ہے اور وہ میک اپ پہ 2 لاکھ اڑانے والی ہیں، ٹھیک ہے جی، مہنگے برانڈڈ سوٹ پہننے والی ہیں، زیادہ خرچے کرتی ہیں، آمدن سے زیادہ جب اخراجات کریں گی بیویاں، تو شوہر آہستہ آہستہ مقروض ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بیوی کی عیاشیوں کی وجہ سے مکان سیل ہو جاتے ہیں، دکانیں بک جاتی ہیں، ہر چیز بک جاتی ہے، اور ایسے بہت سے خاندان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کی پراپرٹی بچی ہوئی ہے تو وہ غور کرے، کہیں نہ کہیں اس کی بیوی نے ایسے شخص کا ضرور ساتھ دیا ہوگا، کبھی مشورہ دے کر، کبھی ہمت دے کر، کبھی پراپرٹی بیچنے سے منع کر کے، اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ بچی ہوگی۔ تو وہ خواتین جو ہیں وہ بیویاں بالخصوص قربانی دیتی ہیں، اور اگر کسی کو قربانی دینے والی اس طریقے کی شریک حیات ملی ہوئی ہے، کبھی وہ پراپرٹی خریدنے میں اپنا زیور بیچ دیتی ہیں، تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ ایسی خواتین کی قدر کریں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ کیسے وہ اپنے جذبات کو اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو صرف اس لیے قربان کر دیتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو پراپرٹی بچ جائے، ہمارے بچوں کے لیے یہ پراپرٹی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اچھی بیویاں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ اور جو بری بیویاں ہوتی ہیں وہ جتنا مرضی ان کا آپ خیال رکھیں، بس جب وہ ناشکری پر آئے تو وہ ایک ہی جملہ کہتی ہیں، جی میں نے تو آپ میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معراج کی رات جب میں نے بری عورتوں کا انجام دیکھا تو ان میں اکثریت وہ تھی جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی، ان کی احسان مند نہیں رہتی تھی، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں یہی سبق ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے جو ہے آپ اپنے لیے ایک اچھی بیوی کا انتخاب کریں، جو خاندانی ہو، جو ساتھ دینے والی ہو اور جو قربانی دینے والی ہو، تو اس سے آپ کے جو مال و اسباب ہیں ان میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی آئے گی، اور آپ کی اولاد کے لیے رزق کی فراوانی بھی ہوگی۔